اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں حدیث کی روشنی میں فقہ و فقیہ کی اہمیت کو پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک، امام علی علیہ السلام می فرماید، امام علی علیہ السلام می فرماید، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں فرمودن سے فرمانا، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، می فرماید فرماتے ہیں، قرآن را بیاموزید کہ ان بہترین سخن است، قرآن را بیاموزید، قرآن کو سیکھو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ آموختن مصدر کیا ہے بیاموزید کا؟ آموختن، سیکھنا سکھانا، ٹھیک، آموختن بیاموزید، اس سے کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ جمع ہے، جمع حاضر۔ قرآن را بیاموزید، قرآن کی تعلیم حاصل کیجئے، قرآن سیکھیے، کہ وہ بہترین سخن است، بہترین گفتگو ہے، بہترین کلام ہے۔ سخن یعنی گفتگو، کلام، بات۔ بنسبت بیان آگاہ شبید، اور اس کی بنسبت کیا ہے؟ باخبر بنیے، آگاہ شبید یعنی آگاہ ہو جائیے، باخبر ہو جائیے کہ بہار دل ہاس، کہ دلوں کی بہار ہے، بہار دل ہا، دلوں کی بہار ہے۔ فقیہ حقیقی کسیس کے بمردم اجازہ گناہ نہ دہد، و از رحمت خدا نہ امید شان نہ گنر، وبغیر از قرآن به چیز دیگری رو نہ کند۔ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی فقیہ، واقعی فقیہ وہ شخص ہے کہ بے مردم، جو لوگوں کو اجازت گناہ نہ دہد، گناہ کی اجازت نہ دے، نہیں ہے کہ خود گناہ نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی گناہ کی اجازت نہ دے۔ حقیقی فقیہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو گناہ کی اجازت نہ دے، وَأَزْ رحمت خدا، اور خدا کی رحمت سے نہ امید شان نہ کنے، لوگوں کو مایوس نہ کرے۔ نہ امید شان یعنی نا امید شان، کیا ہے؟ نہ امید یعنی نا امید، شان جو ہے ضمیر پیوست ہے، جو ہے جمع حاضر ہے، جمع غائب، ٹھیک، شین شان ہے نا، ہاں، تو نا امید شان یعنی ان لوگوں کو نا امید نہ کند، نہ کرے۔ وہ بغیر از قرآن، اور قرآن کے علاوہ بچیز دیگری، دوسرے چیز کی طرف رو نہ کند، رخ نہ کرے، رو یعنی چہرہ، رخ، ٹھیک ہے۔ وبغیر از قرآن، اور قرآن کے غیر کی طرف یعنی قرآن کے علاوہ، بچیز دیگری، دوسری چیز کی جانب، دوسری چیز کی طرف رو نہ کند، رخ نہ کرے۔ امام کاظم علیہ السلام میں فرماید، ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، برتری یہ فقیہ بر عابد ہمچن برتری یہ خورشید بر ستارگان است۔ کہہ رہے ہیں فقیہ کی افضلیت اور برتری عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے سورج کی افضلیت اور برتری ستاروں پر، ٹھیک، سورج ستاروں کے مقابلے میں کتنا افضل ہے، کتنا برتر ہے؟ کوئی اوقات ہے ستاروں کی سورج کے مقابلے میں؟
سورج نکلتا ہے تو ستاروں کا پتہ ہی نہیں چلتا، سب کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں ستارہ دکھتا ہے۔ جو اہمیت ستاروں کے مقابلے میں سورج کی ہے، وہی حیثیت اور وہی مقام عابدوں کے مقابلے میں فقیر کی ہے۔ جو فضیلت اور جو برتری ستاروں پر سورج کو ہے، ویسی ہی افضلیت اور برتری فقیر کو عابد پر ہے۔ برتری یہ فقیر کی برتری یعنی افضلیت، برتری یعنی بلندی، افضلیت۔ برتری یہ فقیر پر عابد، عابد پر فقیر کی فضیلت ہمچن اسی طرح سے ہے، ہمچن یعنی اسی طرح سے ہے یا اسی طرح حاصل ہے جس طرح سے، ہمچن یعنی جس طرح برتری یہ خورشید، جس طرح سے خورشید کی برتری یعنی سورج کی فضیلت اور برتری بر ستارگان ستاروں پر ہے۔ جیسی فضیلت، جیسی برتری ستاروں پر سورج کو ہے، ویسی ہی فضیلت اور ویسی ہی برتری فقیر کو عابد پر ہے، عبادت گزاروں پر۔ بہر کس در دین خود دانا نشود، خداوند ہیچ عملی را از او نمی پسندد۔ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص دین میں دانا اور عالم نہیں بنے گا، خداوند متعال اس کے کسی عمل کو پسند نہیں کرے گا۔ ہر کس، جو شخص در دین خود، اپنے دین میں دانا نشود، دانا یعنی عالم نہ بنے، جانکار نہ بنے، دانا یعنی یہاں عقل مند نہیں کہیں گے، ہے نا، یہاں کیا کہیں گے؟ عالم، جانکار۔ جو شخص اپنے دین میں جانکار نہ بنے، عالم نہ بنے، خداوند ہیچ عملی را، خداوند متعال کسی بھی عمل کو از او، اس سے جو دانا نہیں بنا ہے، نمی پسند نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، فقیہ حقیقی کسیس کے بے دنیا بے اعتنا و بے آخرت علاقے مند باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اور حقیقی فقیہ وہ ہے کہ جو دنیا سے بے نیاز ہو، دنیا سے لاپرواہ ہو، دنیا کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو، دنیا سے بے اعتنا ہو، بے توجہ، دنیا بے اعتنائی کرنا یعنی بے توجہی کرنا، بے اعتنا ہو یعنی دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو، بے توجہ ہو۔ فقیہ حقیقی کسیس، کہہ رہے کہ حقیقی فقیر وہ شخص ہے کہ بے دنیا، کہ جو دنیا کی جانب بے اعتنا، راغب نہ ہو، دنیا کی پرواہ نہ کرے، وہ بے آخرت علاقے مند باشد، اور جو آخرت کی طرف راغب ہو، جو آخرت کو پسند کرتا ہو، جو آخرت کا مشتاق ہو۔ علاقے مند ہونا یعنی محبت کرنا، چاہنا، راغب ہونا، جھکاؤ رکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ محبت کرنا، خاص طور سے محبت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہیں گے کہ من بشما علاقے مند شدم، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کو چاہنے والا ہوں، علاقے مند۔ وہ بے آخرت، اور آخرت سے علاقے مند باشد، محبت کرتا ہو، آخرت کی طرف جھکاؤ ہو، راغب ہو۔ وہ بے سنت پیمبر چنگ زند، اور سنت پیغمبر کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ چنگ زدن، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ کہتے ہیں چنگ۔ چنگ کہتے ہیں پنجے کو، کیا چنگ کس کو کہتے ہیں؟ چنگل، پنجے کو۔
چنگ زدن پنجے سے مضبوطی ہو. بعض جو شکار کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں یا چیتے وغیرہ شیر وغیرہ تو اپنے پنجے سے شکار کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ شکار پھر چھوٹنے نہیں پاتا ہے. سنت پیغمبر کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ایک کنایا ہے، یعنی سنت پیغمبر پر عمل کرو، سنت پیغمبر کے خلاف نہ جانا. بسنت پیغمبر و بسنت پیغمبر، اور پیغمبر اسلام کی سنت کو چنگ زند مضبوطی سے تھامے رہے، پکڑے رہے. امام صادق علیہ السلام فرماید از نشانہائے فقاہت و دین شناسی بردباری دانش و خاموشی. کہہ رہے ہیں کہ فقاہت کی، فقیہ کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں. فقاہت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دین شناسی. فقیہ دین کا جانکار ہوتا ہے، دین کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور دین کے تمام مسائل سے آگاہ ہوتا ہے. بردباری ہے، حلیم ہوتا ہے. بردبار ہوتا ہے یعنی حلیم ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی خطاؤں پر پردہ ڈالنے والا، یا اس کی اہانت کر دی جائے، اس کی تذلیل کر دی جائے تو وہ غصے میں نہیں آتا، یا غصے میں آتا ہے تو غصے پر قابو کر لیتا ہے. بردباری. دانش علم، خاموشی سکوت، یہ وہ چیزیں ہیں جو فقاہت کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. از نشانہائے فقاہت، فقاہت کی نشانیوں میں سے، فقاہت یعنی فقہ کو جاننا، فقاہت یعنی فقہ کو جاننا، یعنی وہی فقیہ. فقاہت یا فقیہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ نشانہائے فقاہت و دین شناسی. اور دین شناسی کے علامت کیا ہے؟ بردباری. پہلی چیز ہے بردبار ہوتا ہے عالم فقیہ. دانش و خاموشی، علم اور خاموشی ہے. علم اور خاموشی یہ دو چیزیں جو ایک ساتھ بے ترتیب ذکر کی گئی ہیں. پہلے دانش ہے، پھر خاموشی. نہیں ادھر والا وہ مسئلہ بھی چھوڑ دو فی الحال، جو ہے ابھی یہ دانش اور خاموشی. سمجھ رہے ہیں؟ جو عالم ہوتا ہے، جو دین کا جانکار ہوتا ہے، وہ زیادہ تر ساکت اور خاموش رہتا ہے. اس کا سکوت، اس کی خاموشی اس کے علم کی دلیل. جاہل آدمی بولتا ہے، سمجھے؟ جاہل آدمی سے سکوت نہیں ہوتا، خاموشی اس کے لیے بہت بڑا جہاد ہے. چلیں بار صورت. ہاں. ہرگاہ فقیہ مومنی از دنیا برود رخنئی در اسلام پدید می آید کہ هیچ چیز آن را پر نمی کند. کہہ رہے جب کوئی فقیہ مومن دنیا سے اٹھتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا سوراخ، ایک ایسا رخنا پیدا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی چیز پر نہیں کر پاتی. سمجھ رہے؟ ایک عالم، ایک فقیہ جب دنیا سے اٹھتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے تو اسلام میں دراریں پڑ جاتی ہیں، اور ایسی درار کہ جس کو کوئی دوسری چیز پر. ہر گاہ فقیہ مومنی، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن فقیہ از دنیا بے ربط، دنیا سے جاتا ہے. از دنیا رفتن، از دنیا رفتن یعنی مردن، بے دنیا آمدن یعنی متولد شدن. ٹھیک ہے، مصدر اس کا از دنیا رفتن، از دنیا بے ربط، دنیا سے جاتا ہے. رخنئی سوراخ، درار، ٹھیک ہے، شگاف. ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے رکھنا کیا ہوتا ہے؟ شگاف، درار. رخنئی در اسلام پدید می آیا،
کہہ رہے اسلام میں ایسی درار پدید می آید، پدید آمدن یعنی بے وجود آمدن، پیدا شدن، ٹھیک، ایسا سراغ، ایسا شگاف پیدا ہوتا ہے کہ ہیچ چیز کی کوئی بھی چیز آن را اس شگاف کو، اس سوراخ کو پر نمی کند، بھر نہیں پاتی. برائے شیطان مرگ ہیچ مومنی خوشایند تر از مرگ یک فقیر نیست. کہہ رہے کہ شیطان کو خوش کرنے والی چیزوں میں ایک فقیہ کی موت سے زیادہ خوش کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب ایک فقیہ دنیا سے اٹھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. عید انہوں نے نیا کپڑا وپڑا پہن کے سوئی میں بنا کے. برائے شیطان، شیطان کے لیے مرگ ہیچ مومنی، کسی مومن کی موت خوشایند تر، زیادہ خوشحال کرنے والی، خوشایند تر زیادہ بھانے والی، زیادہ خوش کرنے والی، مسرور کرنے والی، از مرگ یک ایک فقیہ کی موت سے زیادہ خوش کرنے والی نیست کوئی چیز نہیں ہے. شیطان کے لیے کسی مومن کی موت زیادہ خوش نہیں کرتی. شیطان کے لیے ایک مومن کی موت زیادہ خوش کرنے والی نہیں ہے جتنی زیادہ خوش کرنے والی ایک فقیر کی موت ہے. سمجھے؟ فقیر کی موت سے شیطان کو زیادہ خوشی ملتی ہے، جتنی خوشی ایک مومن کے موت سے شیطان کو ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک فقیر کی موت سے. چلیے یہ درس تمام ہو گیا آپ لوگوں کا، اور اب درس چہارم تھوڑا چند سطر پڑھ لیتے ہیں. اس کا بھی درس چہارم آب و ہوائے ایران. ایران کی آب و ہوا، ہر ملک کی، ہر منطقے کی، ہر شہر کی، ہر گاؤں کی آب و ہوا ایک دوسری جگہ سے، ایک دوسرے مقام سے تھوڑا سا ڈفرینس ہوتی ہے، تھوڑا سا مختلف ہوتی ہے نا. خاص طور سے علاقوں میں جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ آب و ہوا میں کیا ہے، اتنا ہی فرق بھی ہوتا ہے. اب کانودر کی آب و ہوا اور کشمیر کی آب و ہوا ایک جیسی تھوڑی ہے نا. صورت اب یہ دیکھنا ہے چوتھے سبق میں کہ ایران کی آب و ہوا کیسے. آب یعنی پانی، ہوا یعنی ہوا، پانی اور ہوا. ایران کا پانی اور ایران کی ہوا، ایران کی آب و ہوا. اردو میں بھی آب و ہوا استعمال کرتے ہیں. آب و ہوا در ہمیں جا یک نواخت نیست. یعنی پانی اور ہوا ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے. یک نواخت یعنی ایک جیسی، ہمسو، یکساں جس کو کہا جائے، برابر. یک نواخت یعنی یکساں، ایک جیسی، نیست نہیں. آب و ہوا، پانی اور ہوا، در ہمیجہ ہر جگہ پر، یک نواخت نیست ایک جیسی نہیں ہے. بلکہ قسمتی از آن گرم، بلکہ اس کے کچھ حصوں میں، قسمتی یعنی حصہ، منطقہ، علاقہ ہے نا. بلکہ قسمتی از آن، بلکہ اس کے کچھ حصے میں گرم، قسمتی سرد، کچھ علاقے میں ٹھنڈی، اور قسمتی دیگر معتدل است، اور کچھ علاقوں میں معتدل ہوتی ہے. معتدل یعنی میانہ، معتدل یعنی میانہ، نہ بہت گرم نہ بہت سرد. در مناطق گرم اگر باران ببارد، آب و ہوا گرم و مرطوب می شود. کہہ رہے کہ گرم علاقے میں، مناطق منطقہ کی جمع ہے، منطقہ یعنی علاقہ ہے نا.
در مناطق گرم، گرم علاقوں میں، جیسے ہمارا علاقہ ہے راجستھان کا اور یہ سب اور یوپی کا، در مناطق گرم، گرم علاقوں میں اگر باران بے بارش، اگر بارش ہو جائے، گرم علاقوں میں جب بارش ہو جاتی ہے، اگر بارش ہو جائے تو آب و ہوا گرم، تو آب و ہوا کیا ہوتی ہے؟ گرم ہو جاتی ہے، وہ مرطوب، اور مرطوب ہو جاتی ہے، رطوبت جیسی اس میں تھوڑا سا وہ رہتی ہے، بھیگا پن رہتا ہے، نمی رہتی ہے اس میں، لیکن آب و ہوا کیا ہوتی ہے؟ گرم، کیونکہ یہ زمین جو ہے دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بالکل تپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو زمین کی ساری گرمی کیا ہوتی ہے؟ باہر آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہوا میں اور زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور چونکہ بارش کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں ہوا میں، اس لیے اس میں رطوبت بھی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب گرم علاقوں میں جب بارش آتی ہے تو آب و ہوا گرم اور مرطوب ہو جاتے ہیں، اگر باران نہ بارد، اور اگر بارش نہ آئے، گرم خشک بھی کرتا ہے، تو گرم اور خشک، جیسے ابھی ہوا اڑ رہی ہے، گرمی ہے اور خشک بھی ہے، ابھی بارش آ جائے تو ہوا گرم تو رہے گی لیکن خشک نہیں رہے گی۔ کشور ایران سے نو آب و ہوا دارد، کہنے ملک ایران 3 طریقے کا آب و ہوا رکھتا ہے، ایران میں 3 طریقے کے آب و ہوا پائے جاتے ہیں۔ کشور ایران، ملک ایران سے نو، 3 طرح، 3 قسم کا آب و ہوا، ٹھیک، پانی اور ہوا دارد رکھتا ہے، گرم و خشک، پہلا جو گرم علاقوں میں ہوتا ہے اور بارش کے وقت، گرم بارش نہیں ہوتی ہے، گرم علاقوں میں جب بارش نہیں ہوتی ہے تو یہ اس طریقے کا ہوتا ہے، گرم اور خشک۔ معتدل مرطوب، معتدل اور مرطوب، آب و ہوا معتدل ہوتے ہیں، تو جب بہت زیادہ آب و ہوا سرد ہوتی ہے نا گرم ہوتی ہے، لیکن رطوبت ہوتی ہے آب و ہوا میں، بس سرد اور ایک دم ٹھنڈی آب و ہوا، یہ 3 قسم کے، گرم و خشک، معتدل مرطوب اور سرد۔ اب یہ کن کن علاقوں میں کس طریقے کے ہیں، کہاں پہ گرم و خشک ہے، کہاں معتدل مرطوب ہے اور کہاں سرد ہے، تو علاقائی اعتبار سے آپ کو بتائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی